أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. میرے محترم ماں اور بہنوں، اسلام دین رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اسلام فی نفسہ ہی ایک ایسا دین ہے جس پر چل کر ایک انسان کو دل کا سکون ملتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرنے والا بنتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا بھی ذریعہ ہے کہ اس دین پر چل کر ایک انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرتا ہے. لیکن آج کے اس دور میں بعض سیاسی معاملات کی وجہ سے ایک فضا یہ بنی ہوئی ہے کہ اسلام سماج کے لیے مصیبت اور تکلیف ہے. آج سیاسی حالات جو کچھ دنیا میں چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک صدا یہ لگی ہوئی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے مصیبت ہے، اسلام دہشت گردی والا دین ہے، اسلام میں لوگوں کی زندگی کی حفاظت کا کوئی نظام نہیں بلکہ اسلام لوگوں کی جان و مال کا دشمن ہے، اسلام بربریت سکھاتا ہے، اسلام لوگوں پر ظلم سکھاتا ہے. اس طرح کی جھوٹی باتیں، اس طرح کی غلط باتیں اسلام کے بارے میں انسان آج کر رہا ہے. کبھی کچھ مسلمانوں کی نادانی کی وجہ سے نوبت آتی ہے اور کبھی مسلمانوں کے روپ میں ایسے لوگ جو واقعی مسلمان نہیں ہوتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی حرکتوں سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمان کا بھیس بنا کر لوگوں نے سیاسی غلطیاں کی، ٹیررزم کے ایکٹس کیے، دہشت گردی کی حرکتیں کی اور اس کا نقصان مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. کبھی خود مسلمانوں میں سے بھی بعض نادان لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے اور اسلام کا نام خراب ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام دین رحمت ہے یا اسلام انسان کو دہشت گردی سکھاتا ہے، سختی سکھاتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے قرآن کریم کی بعض آیات
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا ہم مطالعہ آج کریں گے تاکہ اس موضوع سے متعلق کچھ دلائل ہمارے پاس ہو جائیں، جس سے ہم ان لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیے اسلام میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے ہر فرد اور ہر طبقے سے رحم کا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اسلام دین رحمت ہے۔ ایک ایک کر کے جو بھی دلائل آتے چلے جائیں، ہم ان کے ذریعے سے اسلام کے دفاع کے لیے وسائل و اسباب جمع کر سکتے ہیں کہ واقعی اسلام کا دفاع کرنا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آج کے دور میں علمی دلیلوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی اور میڈیا کا عروج ہے اور انسان علم کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہے۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دلیلوں کی بنیاد پر، صحیح آرگیومنٹس کی بنیاد پر ہم یہ بات ثابت کریں کہ واقعی اسلام دین رحمت ہے، رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اس کی دلیلیں ہم دیکھتے ہیں۔ جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ تو پہلی چیز جو اسلام کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے، جو اسلامی عقائد کا مرکز اور محور ہے، جو اسلام کے ایمان کے 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان میں سے سب سے پہلا اور مرکزی رکن ہے اللہ پر ایمان۔ اس اللہ کے بارے میں جو تصور ہم کو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس معبود کی صفات جب بیان کی جا رہی ہیں تو 2 صفات بیان کی جا رہی ہیں اور دونوں کا تعلق رحمت سے ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے 2 صفات ہیں، خاص صفات ہیں اور دونوں کا تعلق رحمت سے ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان جو سب کے لیے مہربان رحم کرنے والا ہو، رحیم جو ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر رحم کرنے والا ہو، اس لیے کہ ایک اظہار اللہ کی رحمت کا ساری مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہے، جس میں نیک و بد، مومن و کافر سب آتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے ایسے علاقوں پر بھی جہاں ایمان والے ہیں اور ایسے علاقوں پر بھی جہاں ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو بارش کو ایسے علاقوں سے روک دیتا جہاں پر گناہگار ہیں، جہاں پر کافر ہیں، اور زمین ایک دانہ نہیں اگاتی ہے، ایک پودا نہیں اگاتی ہے، کسی پیڑ سے کوئی پھل نہیں نکلتا ہے، کہیں پر غذا کا کوئی صورت نہیں ہوتی، کہیں غذا نہیں اگتی ہے، ہواؤں کا سلسلہ اللہ روک دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے گناہگاروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کرتا ہے کہ ایک گناہگار گناہ کرنے کے بعد ایک سانس بھی نہیں لیتا ہے، بلکہ اس کو گناہ کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے پکڑ آتی اور وہ برباد ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں اور رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا موقع عطا کرتا ہے۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے کہ جو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے سب کے سب گناہ، چاہے زندگی بھر کے گناہ، چاہے بڑے سے بڑا گناہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مغفرت کی امید دلائی جا رہی ہے، یہاں رحمت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس کے لیے ہے؟ کیا نیک لوگوں کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے اولیاء کے لیے ہے؟ یہ پیغام ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، کیونکہ ہر گناہ انسان کا اس کی اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے، کہ انسان کا بدن اس کو جہنم سے بچانا، تکلیف سے بچانا خود انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ گناہ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی سزا کا حقدار اپنے بدن کو بنا لیتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنے ہاتھوں اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے کہ جنت کی بجائے جہنم والا اپنے جسم کو بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بھی رحمت کی امید دلائی کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، یغفر لکم ما قد سلف، اے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، ان ینتہوا، اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، یغفر لهم ما قد سلف، ان لوگوں کے لیے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اگر آج اپنے کفر سے رک جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے کفر اور انکار اور شرک اور نہ جانے کتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا پیغام پیغام رحمت ہے، اور صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیغام گناہ گاروں کے لیے ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا پیغام ہے، بشرطے کہ ایک انسان اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک دو گناہ نہیں بلکہ زندگی بھر کے پاپ جتنے بڑے بڑے گناہ کسی نے کیے ہیں اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ جس معبود پر ایمان لانے کی اور جس کی عبادت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ معبود کیسا ہے۔ اسلام معبود کا کیا تصور دیتا ہے؟ اسلام معبود کا یہ تصور دیتا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحم والا ہے۔ وہ رحم والا ہے، اسی لیے اس نے ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔
غذا سے لے کر، لباس سے لے کر، ہواؤں سے لے کر، بارش اور زمین سے اگنے والے اناج سے لے کر، دواؤں سے لے کر، اور انسان کے جسم سے لے کر، اور ساری جتنی نعمتیں، اور ان سب پر اپنی طرف سے ہدایت کا دینا، نبیوں کا بھیجنا، کتابوں کا عطا کرنا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو انسان کو یہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو انسان کو دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا، کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو دنیا میں انسان کے لیے موت نہیں رکھتا۔ عجیب، اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو دنیا میں انسان کے لیے موت نہیں رکھتا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو بستروں پر ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اگر ان کو بتا دیا جائے اب موت نہیں، اسی حال میں پڑے رہو، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس سڑی ہوئی دنیا سے نکلنے کے لیے اس نے موت کو راستہ بنایا ہے، کیونکہ ایک انسان جیتے جیتے تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی کے بعد موت رکھی تاکہ اس عمل کے امتحان کے مقام سے، دنیا سے نکل کے وہ جزا اور نعمتوں کی جنت میں پہنچ سکے۔ اگر موت نہیں ہوتی تو پھر جنت میں کہاں سے جاتا ہے؟ یہ اللہ ہے کہ جس نے انسان کے لیے جو فیصلہ کرنا تھا کیا۔ انسان کا بھلا اسی میں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے جھک جائے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ جس معبود کو ہم مانتے ہیں وہ رحم والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منها رحمۃ واحدہ، ان رحمتوں میں سے 100 میں سے ایک دنیا میں اس نے بھیجی ہے، نازل کی ہے۔ بین الجن والانس والبہائم والحوام، جنات، انسان، چوپائے اور جنگلی جانور اور سانپ بچھو جتنے بھی ہیں، ان سب میں یہ ایک حصہ بانٹ دیا گیا ہے۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تُعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، یہی وہ ایک حصہ ہے جس کا نتیجہ ہے کہ جانور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور جنگلی جانور تک اپنی اولاد پر شفقت اور رحمت کا سلوک کرتا ہے، نرمی کرتا ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سوال یہ کہ جب وہ ایک مخلوقات میں بانٹ دیا گیا ہے تو باقی 99 کا کیا معاملہ ہے؟ باقی کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے وہ 99 حصے رحمت کے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں۔ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ جو بھی دکھائی دے رہا ہے ماں کا بچے کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ باقی 99 حصے رحمت کے جو ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحم والا ہے، اللہ کیسی رحمت والا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو پہلی تعلیم اسلام کی اللہ پر ایمان کی ہے، اور اللہ کے بارے میں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کوئی ظالم اور بھیانک اور ڈراونا معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق پر نعمتیں انڈیلنے والا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً،
اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے کچھ لیے بغیر سب کچھ دیا اور دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جو یاد رکھنے کی کہ اسلام دین رحمت ہے، جس میں ایسا معبود ہے جو بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ اس امت کے نبی جو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدا، میں اللہ کی رحمت ہوں، انما انا رحمہ، میں رحمت ہوں، مہدات، بطور ہدیہ تم کو دیا گیا ہوں، میں اللہ کی رحمت کا تحفہ ہوں جو تمہارے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2345۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اظہار میں ایک بہت ہی نمایاں شخصیت ہیں کہ آپ کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت والا راستہ ملا، تاکہ اس راستے پر چل کر دنیا اور آخرت میں انسان اللہ کی رحمت کا حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو اے نبی عربوں کے لیے ہم نے رحمت بنایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو آپ کے دور کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی صیغہ یہاں پر استعمال کیا اور کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے آپ کے اپنے زمانے کی مخلوق ہو یا آپ کے بعد کی ہو، آپ کی رحمت کا حصہ سب کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا کہ سب کے سب گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیے جائیں گے، بلکہ گناہ گار کو بھی مہلت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنا وقت ختم کر لے۔ پچھلی قوموں میں ہوتا ہے تھا کہ نبی اپنی دین کی دعوت دیتے، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے، کچھ لوگ مانتے کچھ نہیں مانتے، ماننے والے بچا لیے جاتے اور نہیں ماننے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا کہ اب نہیں ماننے والے کو بھی مہلت دی جائے گی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چلے گئے، لیکن اب بھی ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی جینے کا موقع مل رہا ہے جو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا یہ ایک معنی ہے کہ نہیں ماننے والوں کو بھی دنیا میں جینے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خود قرآن میں بیان کی تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے، تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، من انفسکم تم ہی میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم لو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ایسی ہر چیز جو تمہارے لیے مشقت اور تکلیف کا باعث ہے وہ چیز خود اس رسول پر بڑی بھاری ہوتی ہے، اس سے اس رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے لیے مشقت، تمہاری تکلیف، تمہارا عذاب اس رسول کے لیے بھاری ہے، اس رسول کو دکھ ہوتا ہے تمہاری تکلیف سے۔
حریص علیکم، ایک طرف تو تمہاری تکلیف سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اس کے دل میں تمہاری خیر کی حرص ہے۔ اس رسول کی چاہت یہ ہے کہ تم کو تکلیف نہ ہو اور تم کو ساری خیر مل جائے، ساری راحت ملے، ہر بھلائی ہر نعمت وہ چاہتا ہے کہ تم کو مل جائے، ہر تکلیف سے تم بچو اور ہر نعمت اور راحت تم کو ملے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے رسول بڑا ہی شفقت والا اور رحمت والا ہے۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں، رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو دی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے دکھ سے دکھی ہونے والے، دوسروں کی خوشی سے خوش ہونے والے، دوسروں کے اوپر بڑے شفیق اور رحیم تھے۔ یہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو نمایاں طور پر چیز مل سکتی ہے۔ یہ آپ کے دل کی نرمی تھی کہ آپ نے فرمایا میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز میں لمبی قرات کروں، نماز جب پڑھتا ہوں تو میرا جی کرتا ہے کہ میں ایک لمبی سورت پڑھوں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں نماز کا لمبا ہونا اس بچے کی ماں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ جو نبی اپنی نمازوں میں امت کی تکلیف کا لحاظ کرتا ہو، آج اس نبی کے سلسلے میں امت کتنی وفادار ہے۔ چند نعرے لگا کے اور تماشے کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نبی کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو جھوٹ اور دھوکے میں مبتلا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک امت کے لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو پہلی بات اللہ کے بارے میں تھی، دوسری بات اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھی کہ آپ نبی رحمت ہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے نبی رحمت ہیں، آپ اپنے قلب کی سطح پر نبی رحمت ہیں، آپ اپنی زبان اور اپنے سلوک کے اعتبار سے نبی رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے آئینے میں دیکھا جائے تو آپ اس تعلیمات کے آئینے میں بھی نبی رحمت ہیں، اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کے نتائج کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی رحمت کے حصول کا یقینی سبب اور ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تیسری چیز کیا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اسلام دین رحمت ہے؟ جو قرآن اللہ نے دیا یہ بھی انسانیت کے لیے رحمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 57-58 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے موعظت، واعظ، تنبیہ، نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ سینوں میں پائے جانے والے امراض، شرک، شک، نفاق، حسد، کینہ، کپٹ، کبر اور ساری برائیاں جتنی بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ حرص ہو، شہوات ہوں یا شبہات ہوں، ان تمام بیماریوں کی شفا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مزید یہ کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، عمل کے اعتبار سے رہبری ہے اور جزا کے اعتبار سے رحمت ہے۔ کوئی آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، کہاں جاؤں، کس راستے پر چلوں؟ قرآن موجود ہے، ہدایت، گائیڈنس،
اللہ کی طرف سے رہبری موجود ہے، اور اس رہبری پر اگر عمل کرتا ہے، زندگی کے مسائل میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس رہبری پر عمل کرتا ہے کہ جو اللہ نے بتایا وہ کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا حصول ہوگا، اور آخرت میں یقینی طور پر جنت میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے بگڑے ہوئے کے لیے، ڈانٹ ہے، غفلت میں پڑے ہوئے کے لیے جگانے والی ہے۔ پھر دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان بگڑتا ہے، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر زندگی میں راستہ کی تلاش میں انسان ہوتا ہے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے جانتا نہیں ہے، اس کے لیے رہبری ہے۔ اس کو سکون چاہیے، اس کو اللہ کی رحمت چاہیے، یہی وہ کتاب ہے جس کے اوپر چلنے کے نتیجے میں انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ تو ان تین باتوں سے ہماری سمجھ میں آیا کہ رحمان رحمت والا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب آپ اپنے بعد چھوڑ کے گئے ہیں جس میں انسانیت کی فلاح اور صلاح ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کی پیروی کریں ان کے لیے کامل رہبری والی کتاب یہ ہے اور رحمت والی کتاب یہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کیسے دین رحمت ہے۔ یہ تو ہوا اللہ، رسول اور قرآن کے اعتبار سے، لیکن مسلمانوں کا کیا، سلوک کا کیا؟ آج دنیا بھر میں جو آواز لگ رہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور ان کے دہشت گرد ہونے کی وجہ اسلام ہے، ان کا قرآن ہے، ان کا نبی ہے اور ان کا معبود ہے، وہی ان کو بتاتا ہے کہ دہشت گردی کرو، تو کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دیکھیے، جہالت سے انسان دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت سے عجیب و غریب چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ عجیب بات یہ کہ اس پڑھے لکھے دور میں بھی انسان اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اسلام جو کہ دین رحمت ہے، خود اسلام ہی کو دین زحمت بنائے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں کہ واقعی اسلام انسانوں کو انسان سے کیا سلوک سکھاتا ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دلیل یہ ہے، کوئی مسلمان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس میں قصور اس مسلمان کا کہا جا سکتا ہے، اسلام کا نہیں، اس لیے کہ اسلام اصولوں کا نام ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان اصولوں کی پابندی کرے، پھر جو کرے وہ اچھا مسلمان ہے، جو نہ کرے وہ برا مسلمان ہے۔ لیکن کسی قانون توڑنے والے کی وجہ سے قانون کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر ایک ملک ہے، اس ملک میں ٹریفک سگنل ہے، اس ملک کے اندر قوانین ہیں اور اس میں انسانوں کے فائدے ہیں، اب اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹریفک کے قانون کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قانون قانون ہوتا ہے اور لوگ لوگوں کی وجہ سے قانون کو غلط نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی آج اسلام قانون ہے، اللہ کی طرف سے ضابطۂ حیات ہے، وہ زندگی کے اصولوں کا نام ہے، وہ عقائد و اعمال کا نام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اسلام میں سکھاتا ہے۔ لیکن مسلمان، کوئی مسلمان بہت اچھا ہے تو کوئی اچھا نہیں بھی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض مسلمان جن کی زندگی میں اسلام سرے سے ہوتا نہیں ہے ان کو لے لیتے ہیں، ان کو میڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں پر اس کو تھوپ دیتے ہیں اور اسلام پر بھی زبردستی اس کو تھوپ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں برے مسلمان ہیں وہیں اچھے مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، تو اخبار میں کسی کونے میں آخری صفحے پر وہ آتا ہے،
لیکن وہی مسلمان اگر کہیں جا کر لوگوں کو قتل کر دے تو اخبار کے پہلے پنے پر اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ اگر ہمارے سماج میں اخبار کا یہ معیار ہو تو پھر شہرت پانے کے لیے برے لوگ ایسے ہی کام کریں گے، وہ اچھے کام کیوں کریں گے؟ کسی کو آخری پیج پہ نہیں جانا ہے، ہر ایک کو پہلے پیج پہ آنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا بھی اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے تاکہ ان کے چینل کو دیکھنے والے لوگ بڑھ جائیں۔ میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی خبریں کون سنے گا؟ تھوڑی سنی خیز خبریں اگر ملیں تو دیکھنے والے بھی بڑھ جائیں گے۔ اس لیے میڈیا بھی ایسی چیزوں کا کوریج زیادہ دیتی ہے تاکہ لوگ اس کے دیکھنے والے بڑھیں اور اس میڈیا کا خرچ اٹھانے والوں کا پیسہ وصول ہو جائے۔ یہ آج کے دور کا حال ہے۔ لہذا ایسے دور میں دوسروں کی شکایت کرنا اپنی نااہلی کا اعتراف ہے۔ مسلمان کب تک دوسروں کی شکایت کرے گا؟ فلاں ایسے، یہ برے، وہ ویسے، ہمارے خلاف سازش ہے۔ ٹھیک ہے، سازش کرنے والے قیامت تک رکنے والے نہیں، وہ خود نبی کے زمانے میں تھے اور بعد میں بھی رہیں گے۔ ان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے موقع دیا ہے اور ان کا سردار قیامت تک کے لیے ڈھیل دیا گیا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے، لیکن ہم دوسروں کو برا بول کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ماننے والے دشمن اسلام کے جو کچھ غلط کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے نبی، ہم نے اللہ، ہم نے قرآن، ہم نے اسلام کے حق میں کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ اگر کوئی ہمارے سلسلے میں ہم پر تہمت لگا دے، ہمارے ماں باپ پر جھوٹا الزام لگائے، بیوی پر الزام لگائے، اولاد پر لگائے، ہم لاکھ صفائی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ اپنی عزت خراب ہو رہی ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ لیکن کوئی اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ حق بتانے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ جب بولنے والا نہیں بولے گا تو نہیں بولنے والے بولنا شروع کر دیں گے۔ جب سچے خاموش ہو جائیں گے تو جھوٹوں کی زبانوں سے پھیلنے والی باتیں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیوں کا طوفان آج آ رہا ہے، اس طوفان میں ہم اپنی طاقت کے بقدر اپنی آواز لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو دوسروں تک پہنچائے، اور جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اخلاقی سطح پر ہم کو لوگوں پر ظلم و ستم سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے، یا اسلام میں دوسروں کے لیے رحم کی تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ انسان کا ہوتا ہے ماں باپ سے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے سلوک کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلا حق اللہ کے بعد انسان پر بندوں میں ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اس بات کا بھی تم کو حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تیری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب تیرا کام یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ بات کرتے وقت میں فلا تقل لهما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو اشاروں سے جھڑکنا بھی نہیں، نہ قول سے نہ فعل سے، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا تو اکرام کی بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنی تواضع سے اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے جھکا دینا، ان کے ساتھ اکڑنا نہیں،
ان کے ساتھ سختی نہیں برتنا، بلکہ اپنے تواضع کے بازوؤں کو ان کے لیے رحمت سے جھکا دینا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا یوں کرنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر تو رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اس میں آپ غور کریں، اسلام میں ماں باپ کے ساتھ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایک انسان ماں باپ کے ساتھ قول اور عمل دونوں اعتبار سے برے سلوک سے بچے اور قول اور عمل دونوں اعتبار سے اچھا سلوک کرے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ماں باپ کے ساتھ میں رحمت کا سلوک ایک انسان کرے، اکڑ کو چھوڑ کر نرمی اور رحمت کے ساتھ اپنے بازوں کو ان کے لیے جھکائے، جیسا پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں باپ نے اس کے ساتھ بچپن میں ایسا ہی کیا، یہ بھی ان کے بڑھاپے میں جب وہ گویا کے بچے ہو جاتے ہیں اس عمر میں ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو بچپن میں انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ نہ صرف اتنا کہ خود سلوک رحمت کرے، بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو پہلا رشتہ ماں باپ سے انسان کا ہوتا ہے، اور اس رشتے کے اعتبار سے یہ سلوک اس کو سکھایا گیا ہے کہ ان سے وہ نرم اور رحمت والا سلوک کرے۔ دوسرا رشتہ آدمی کا بیوی سے ہے۔ آدمی کی شادی ہو جاتی ہے اور بیوی شوہر دونوں زندگی گزارتے ہیں، اس رشتے کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بتلائی ہے اور محبت۔ سورہ الروم میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تم انسان ہو تمہارے لیے انسان جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ دیکھیے بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف دیا کہ انسان کے لیے، شوہر کے لیے اس کو سکون بنایا۔ اللہ نے بتایا کہ بیوی میں سکون ہے۔ آج آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا سکون کی تلاش میں دکھائی دیتی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ نہیں تھا بھئی، اب پیسہ آ گیا، جاب آ گیا، سب آ گیا، بس ایک چیز کم ہے، کیا؟ سکون۔ گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو مقام دیا کہ اگر واقعی وہ دیندار ہے، اگر واقعی وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اگر واقعی اس کی زندگی میں اخلاق اور اسلام ہے، تو وہ اپنے شوہر کے لیے سکون ہو جاتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے بیوی شوہر کے درمیان جو تعلق رکھا وہ مودت اور رحمت والا رکھا ہے۔ مودہ کے معنی ہوتے ہیں محبت اور رحمت۔ محبت اور رحمت کا سلوک اور تعلق اور رشتہ بیوی شوہر کے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیوی شوہر کے رشتے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ دو سلوک بیوی اور شوہر کی ازدواجی زندگی کے اعتبار سے گویا کے دو پر ہیں، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، محبت اور رحمت۔ رحمت عام طور سے ایک دوسرے کی تکلیف پر دل میں تکلیف محسوس کر کے اس پر رحم کرنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور محبت ایک دوسرے کی کمی کا احساس ہوتے ہی اس کی طرف دل کا لپکنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو طلب کے اعتبار سے اور تکلیف کے دور کرنے کے اعتبار سے یہ دونوں رشتے اللہ تعالیٰ نے بیوی شوہر کے درمیان رکھے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز معلوم ہوئی کہ بیوی شوہر کے اعتبار سے بھی سلوک کی تعلیم اسلام دیتا ہے، وہ یہ کہ آپس میں دونوں محبت
اور رحمت کا سلوک کریں۔ تیسرا رشتہ اولاد کا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں بھی رحمت کی تعلیم عام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو پیار کیا، چوما، نواسے، اور نواسے اور پوتے بھی اولاد ہی میں آتے ہیں، بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کا بیٹا، اولاد کی اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، آپ نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو پیار کیا، چھوٹے بچے تھے۔ وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالس، اور آپ کے پاس اقرع بن حابس التمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا، اقرع بن حابس نے کہا کہ جب دیکھا ان کو تعجب ہوا، بچے کو پیار کر رہے ہیں۔ عربوں میں شجاعت اور بہادری اتنی زیادہ تھی کہ بعض اوقات وہ اس کو بھی کمی محسوس کرتے تھے کہ بچے کے ساتھ نرمی اور پیار محبت کا سلوک کیا جائے۔ ان لوگوں کے اندر بہادری اور سختی تھی، اور وہ ایسی چیزوں کو، بعض افراد ایسی چیزوں کو تھوڑا کمی مانتے تھے، تعجب کی چیز سمجھتے تھے۔ کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، لیکن ایک کو بھی میں نے ایسا پیار کبھی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کو ایسا پیار نہیں کیا، یعنی بچوں کو ایسا پیار کرنا چاہیے۔ وَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ اسلام میں بچوں کے ساتھ سلوک میں رحمت کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا جائے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ، بیوی، شوہر اور اولاد، ان سب کے اعتبار سے سلوک میں رحمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ نہ صرف اپنی اولاد بلکہ دوسروں کی اولاد، خصوصاً یتیم، ان کے ساتھ بھی رحمت کے سلوک کی خاص تعلیم اسلام میں ہے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ یا ماں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ان کی موت ہو گئی ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یشکو قسوۃ قلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ قال اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم کو جو حاجت ہے وہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے، تمہارا مقصد پورا ہو؟ ارحم الیتیم وامسح رأسہ واطعمہ من طعامک یلن قلبک وتدرک حاجتک۔ آپ نے فرمایا یتیم پر رحم کر، یتیم پر رحم کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیر، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ احسان کا سلوک جب تو دوسرے کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ، خصوصاً یتیم بچوں کے ساتھ احسان کا سلوک اور رحم کا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھر وہ لوگ جو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، چاہے بھوک اور پیاس کے ڈر سے کہ ہمارے ساتھ ہماری تھالی میں شریک ہو جائے گا، ہماری تنخواہ کم ہے تو بچے کا کیا ایبارشن کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بچیوں کو ماں کے پیٹ میں دفن کر دیتے ہیں ایبارشن کے ذریعے سے کہ بڑی ہو کر اس کی شادی کرنی پڑے گی اور خرچہ ہم کو آئے گا، ہماری ناک جھک جائے گی۔ یا وہ لوگ
جو ظلم اور بربریت کا اظہار کرتے ہوئے اسکولوں میں گھس کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، نہ جانے وہ کون سے دین دھرم کے لوگ ہیں جو بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ جنگ کے حالات میں بچوں کو قتل کرنا منع کیا گیا ہے، عام حالات میں قتل کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے۔ اسلام نام کا نام نہیں ہے، کام کا نام ہے۔ اسلام کے معنی فرما برداری کے ہے۔ جو اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا لے لیکن فرما برداری اس کی زندگی میں نہیں ہو، وہ کون سا اسلام ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بعض برائیوں کو ذکر کر کے کہا کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلم نہیں جو ایسا اور ایسا کرے۔ مسلمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر وہ کیسا مسلمان جو دوسروں کی جان و مال کا دشمن بن جائے؟ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمانوں سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ مسلمانوں کے بھیس میں آ کر ایسے کام کرتے ہیں تاکہ اسلام بدنام ہو۔ اس کے علاوہ ایمان والوں میں رشتہ داری سے بڑھ کے ایک رشتہ ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر، یہ اپنی جگہ رشتے ہیں، لیکن ایک رشتہ جو نسب کا نہیں ہے بلکہ دین کا ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، ایمان والوں کی مثال فی توادہم، آپس میں محبت کرنے کے اعتبار سے، وتراحمہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اعتبار سے، وتعاطفہم، ایک دوسرے کے ساتھ نرم سلوک کرنے کے اعتبار سے، ایسا ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، مثل الجسد، اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، اس کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے ایک حصے میں بخار ہوتا ہے تو سارے، کوئی تکلیف کانٹا چبھ گیا مثلا تو ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کا سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، بخار کی وجہ سے اور رات میں نیند سے محرومی کی وجہ سے۔ ایک آدمی جسم میں زخم ہو، رات میں نیند نہیں آتی ہے، زخم ٹھن 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 پریشان کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بخار چڑھ گیا ہے۔ اب انسان کی آنکھ جاگ رہی ہے اور انسان کا پورا بدن اس کے ساتھ تکلیف میں شریک ہے، پورا بدن تکلیف اٹھاتا ہے، اس تکلیف کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا فی توادہم و تراحمہم، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا، تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسلامی سماج میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا ہونے کی تلقین اسلام میں کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مسلمانوں کے لیے ہوا، غیر مسلموں کے لیے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بہتر نمونہ ہیں۔ آپ کا معاملہ غیر مسلموں کے لیے کیا تھا؟ ایک مرتبہ صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے ایک سفارش کی، ایک گزارش کی، ایک دعا کی طلب کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے۔ دیکھیے مشرکین میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کی جان و مال کے دشمن ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں،
وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، غافل ہیں، ان کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مشرکین میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ اب عمومی طور پر آئے اور کہا ساری دنیا بھر کے جتنے بھی مشرکین ہیں سب کے لیے بد دعا کیجیے۔ قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ذرا مشرکین پہ بد دعا تو کیجیے، سارے مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، بلکہ اس کے بالعکس آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لوگوں پر لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں لوگوں پر لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ کوئی بھی آئے مجھ سے کسی پر بھی لعنت کروا لے اور میں لعنت کر دوں اس کے اوپر، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ آپ چاہتے تو وہاں بد دعا کرتے، بلا شبہ آپ نے اپنی زندگی میں مشرکین پر بد دعا کی، لیکن وہ جو بد دعا آپ کی تھی وہ 70 صحابہ کے قتل کرنے پر تھی۔ جب ایسا گھنونا عمل کوئی کرتا ہے کہ جھوٹ بول کر وہ لے گئے کہ ہمارے ساتھ کچھ دین سکھانے کے لیے آدمیوں کو بھیجے اور تھوڑا پکے لوگ بھیجنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ میں سے بہترین افراد چنے اور ایک دم قرآن اور حدیث کے جاننے والے افراد ان کے ساتھ بھیجے تاکہ ان کو دین سکھائے۔ وہ لوگ ان کو لے گئے اور دھوکے سے سارے کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب بتائیے ایسے ظلم پر کون لعنت نہیں کرے گا؟ وہ کیا آدمی کا جگر ہوگا کہ چپ بیٹھے اس کے بعد بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکے پر اللہ تعالیٰ سے بد دعا ان کے لیے کی، لیکن آپ نے ساری انسانیت پر بد دعا نہیں کی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو منع تھوڑی کرتا ہے ان لوگوں سے سلوک کے سلسلے میں جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ میں احسان کا، نیکی کا اور عدل کا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں دشمنی کا جو معاملہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود دشمنی مول لیں اور اس پر مصر رہیں۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، اللہ نے بکری کو بھی سینگ دیا ہے، اپنا دفاع کرنے کا حق ہر انسان کو ہے بلکہ ہر مخلوق کو ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کہا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے مشرکین کے لیے، تو آپ نے کہا کہ میں لوگوں پر لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ مزاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہشت گرد انسان تھے، نعوذ باللہ، تو یہ اس کی جہالت بھی ہے اور یہ ظلم بھی ہے۔ جہالت ہے کہ اس نے واقعی آپ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی ہے۔ ظلم ہے کہ ایک اچھے انسان کو جب آدمی برا کہتا ہے، جو نرم دل اور رحمت والا ہو اس کو دہشت والا بتاتا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، اس سے زیادہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود آپ کا معاملہ یہ تھا بلکہ پچھلے نبیوں کا بھی یہ معاملہ تھا۔ آپ نے اپنے قول سے ہم کو یہ تلقین کی، تعلیم دی کہ مسلمان اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو بھلائی والی ہو، برائی کے بدلے تم بھلائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
جب تم برائی کے بدلے بھلائی کرو گے، تم ظلم کے بدلے احسان کرو گے، تم چھیننے کے بدلے میں جب عطا کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ تمہاری جس سے دشمنی بنی ہوئی تھی، جو تمہارا دشمن تھا، وہ تمہارا بہت ہی اچھا دوست بن گیا ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہارا بہت ہی قریبی دوست بن گیا ہے۔ اسلام اس بات کی ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم دشمن کو دوست بنائیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اخلاق وہ حملہ ہے جس کے ذریعے سے ایک دشمن کی دشمنی ختم ہوتی ہے، دشمن نہیں، اور وہ دوست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بہت سارے غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں، ہم علم اور اخلاق کے ذریعے سے ان کے قلم اور ان کی دشمنی کو ہم چھین لیں، ہم حق بات بولیں، ان کے باطل کو رد کریں اور ان کے دل کو ہم جیتے ہیں اخلاق کے ذریعے سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء، آج بھی میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آج بھی وہ میری نگاہوں کے سامنے منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ضربہ قومہ فادموہ، کہ ان کی قوم نے ان کو مارا، پیٹا اور لہو لہان کر دیا، خون آلود کر دیا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے، وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نبیوں کا معاملہ تھا کہ تکلیف دینے والے اور حق کی صدا پر ستانے والوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رخصت اور معافی مانگتے تھے، ان کی جہالت کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہاں یہ نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے تھے کہ اللہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ سینہ، یہ دل، یہ جذبات اسلام ایمان والوں کو دیتا ہے، اس کی دعوت اسلام کی ہے، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی دین رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش، ایک کتا ایک کنویں کے آس پاس گھوم رہا تھا اور ایسا حال اس کا تھا کہ پیاس کی وجہ سے گویا مر جائے گا، اتنا پیاسا تھا۔ اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک فاحشہ عورت نے، ایک بری عورت نے اس کو دیکھا، اس کو اس پر رحم آیا، فنزعت موقها، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، فاستقت له به فسقته ایاه فغفر لها به، آپ فرماتے ہیں وہ عورت کنویں میں اتری اور اس نے اس چمڑے کے موزے میں اس کے لیے پانی لایا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نہ صرف انسانوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنے، ان پر رحم کرنے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ایمان والوں کو اس چیز کی تلقین کی ہے۔ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ انسان اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی خصوصی سلوک کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، بلکہ آج ایسا نفسی کا دور ہے کہ اپنے بھی پرائے ہو چکے ہیں، باپ اولاد کا نہیں، اولاد ماں باپ کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دوسرے انسانوں پر رحم کرنے کی تلقین دی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا يدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت اسی پر ڈالتا ہے جو خود دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ اپنی رحمت رحیم کے سوا کسی اور پر نہیں ڈالتا ہے، کسی اور پر نہیں اڈیلتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے، ہم میں سے ہر ایک رحم کرتا ہے۔ قال لیس برحمت احدکم صاحبہ، آپ نے کہا نہیں، تمہارا اپنے اپنوں پر رحم کرنا نہیں، یرحم الناس کل کافۃ، آپ نے فرمایا نہیں، تم تو اپنے اپنوں پر رحم کرتے ہو، ایسی رحمت کوئی کام کی نہیں۔ آپ نے فرمایا یرحم الناس کافۃ، بات یہ ہے ایسی رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسوں پر رحم کرتا ہے جو سب پر رحم کرنا جانتے ہیں۔ یرحم الناس کافۃ، انسان سارے لوگوں پر رحم کرنے والا بنے۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت میں خصوصیت نہیں بلکہ عمومیت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں عمومیت یا خصوصیت نہیں ہے۔ آپ عربوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ عربوں کے لیے بھی اور عجمیوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لہٰذا اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے حناد نے الزہد میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اور اللہ رحم کرنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، قرآن رحمت والی کتاب ہے، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، یقینی سبب ہے، اور جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں، چاہے ماں باپ کا ہو، بیوی شوہر کا ہو، اور اولاد سے ہو یا دوسرے رشتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رحم کی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ اپنے پرایوں کے ساتھ میں بھی، کفر والوں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم کو رحمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی اسلام کو رحم والا نہیں ہے کہتا ہے تو یہ آدمی بہت بڑا نادان ہے، اور اس آدمی کے بارے میں کچھ کہنا کچھ نفع اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، اس کو چاہیے کہ واقعی اسلام کی تعلیمات حاصل کرے۔ اور مسلمانوں کی اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ وہ اسلام کے بارے میں علم حاصل کریں، اور جہاں جہاں وہ سنیں کہ اسلام کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اسلام کو برا بتایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے رکھ کے بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دین کا صحیح شعور ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جو بہنیں آنے والی ہیں ابھی سے ان کو اس بارے میں بتلا دیں کہ فروری سے ہمارا ایک اور شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ کیا بال کو کلر کر سکتے ہیں فیشن وغیرہ کے لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کلر کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو خضاب ہے جو سر کے بالوں میں کیا جاتا ہے، داڑھی میں بھی کیا جاتا ہے، مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں، تو یہ خضاب بعینہ ہی سنت ہے اور اچھی چیز ہے، اس پر ثواب ہے۔ بڑھاپا آنے کے بعد میں، بال سفید ہونے کے وقت بعد میں خضاب کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، اس پر ثواب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو آج کل نوجوان کرتے ہیں گلہریوں کی طرح سر میں ایسا رنگ بناتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اس سے بچیں، اس لیے کہ فاسقین کا شعار اختیار کرنا، گناہ گار لوگوں کا، بروں کا، بد اخلاق لوگوں کا طریقہ اپنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سوال ہے کہ اگر کی تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیے، ایک غلطی پر دوسری غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا خضاب کیا ہے، اب وہ اس کو نکال تو نہیں سکتا ہے، لیکن نماز خوب پڑھے اور تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف کرے جو غلط کام اس نے کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ سوچ کر کہ نماز نہیں ہوتی، نماز چھوڑنا اور بھی بری بات ہوگی۔ سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کتنے دن دور رہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، شوہر
اپنی بیوی سے بلا وجہ دور نہ رہے۔ اگر واقعی سفر چاہے وہ دینی سفر ہو یا تجارت کا سفر ہو تو سبب اس کے لیے اگر ہے، یا جیسے علمی سفر ہے، سلف کے سفر ہوا کرتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک حدیث کے لیے وہ سفر کرتے تھے، اور اسی طرح سے دعوتی سفر کرتے تھے، یا تجارت کا سفر بھی جائز ہے۔ تو اگر کسی سبب سے انسان سفر کر کے بیوی سے دور ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 4 مہینے ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے مجاہدین جاتے تھے تو ان لوگوں سے کہا تھا کہ 4 مہینے بعد واپس وہ لوٹ آئیں۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بھی انہوں نے بات کی اور اس کے بعد میں فیصلہ کیا تھا۔ تو اتنے وقت سے زیادہ بیوی سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو علماء نے بیوی کی رضا سے گنجائش رکھی ہے، لیکن اس میں فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے انسان کو خود اس دروازے کو بند کرنا چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ بعض لوگوں کی کہ ذہن میں بات ہے کہ اگر شوہر 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور رہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتا ہے۔ اگر 40 سال بھی بیوی سے دور رہے ایک آدمی تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتا ہے۔ بیوی بیوی رہتی ہے جب تک کہ اس کو طلاق وہ نہ دے یا بیوی خود خلا نہ لے اس سے، اس کے نکاح میں وہ باقی رہتی ہے۔ ہاں اگر کوئی گم ہو جائے اور اس کا اتا پتہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد 4 سال کے بعد میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مفقود ہے، اور اس بیوی کو گنجائش ہوتی ہے، قاضی اس کے بارے میں حکم دے سکتا ہے کہ وہ پھر سے اپنا نکاح دوبارہ کر لے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ اگر شوہر کسی وجہ سے دور ہو، جیسے ناراض ہے شوہر بیوی سے اور اس کے میکے میں اس کو چھوڑ دے اور اس کے بعد میں وہ اس سے دور رہے اور 6 مہینے ہو جائیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گیا ہے۔ بعض لوگ ایسی صورت میں کہ 1-2 سال ہو جانے کے بعد نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ تو نکاح ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں پھر بھی باقی ہے، چاہے وہ دور رہے یا نزدیک، جب تک کہ وہ اس سے طلاق نہیں دیتا ہے یا پھر وہ خلا نہیں لیتی ہے، یا اور کوئی شرطیں جو نکاح توڑنے والی ہوں، مثلا کوئی مرتد ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بیوی سے شوہر کو بلا وجہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ واقعی اگر کوئی دینی یا دنیاوی سبب ہے تو آدمی مجبوراً ایسی وجہ سے بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اسفار میں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ رکھتے تھے، لیکن سب کو نہیں، بلکہ حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرعی حکم ہے کہ بیوی سے دور رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔